لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، صدر الولا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ. محترم اور معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم کے فضل و احسان سے ماہ مقدس ماہ رمضان الحمدللہ سایہ فگن ہے، اور اس مرتبہ رمضان مبارک کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بار اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اپنی ملاقات کے لیے وافر وقت دیا ہوا. اس سے پہلے زندگی میں رمضان آتے تھے لیکن ہمارے پاس عبادات کے لیے وقت نہیں ہوا کرتا تھا، بہت کم ہوتا تھا، کیونکہ کاروباری طبقہ بھی ظاہر ہے رمضان کا مہینہ کاروبار کا بھی ہوتا تھا، اور ملازمت پیشہ طبقہ بھی اسی طرح مصروفیت میں. تو ہماری بہت ساری مصروفیات ہوا کرتی تھی جنہیں ہم رمضان میں بھی چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ بہت ساری مصروفیات بڑھا لی جاتی تھی. اس لحاظ سے ہمارے پہلے رمضان جو ہیں ان میں ہمارے پاس عبادت کا اس قدر موقع نہیں تھا جتنا موقع اللہ نے اس رمضان میں الحمدللہ ہمیں عنایت فرما دی. پریشانیاں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس کا مثبت پہلو بھی دیکھیں کہ مالک نے ہمیں اپنی ملاقات کا وافر وقت دے دیا. اب یہاں سمجھ لیں کہ اللہ نے جانچنا ہے کہ کون بندہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کے مجھ سے ملتا ہے اور کون جو ہے وہ اس وقت کو بھی ضائع کر دیتا ہے، نقصان کرتا ہے. کون اپنے اس وقت کو قیمتی بناتا ہے اور کون جو ہے وہ اس وقت کو ضائع کرتا ہے، نقصان کرتا ہے اپنا بھی. رمضان کا اصل میں مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے فارغ کریں. باقی 11 مہینے ہم اپنے لیے گزارتے ہیں، یہ رمضان کا ایک مہینہ اللہ نے خاص اپنی عبادت کے لیے ہمیں دیا تھا، لیکن ہم سے یہ ہوتا نہیں تھا.
اس مرتبہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق بھی دے دے، اللہ ہم سب کو اس ماہ اقدس کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور اس ماہ اقدس کو قیمتی سے قیمتی تر بلکہ قیمتی ترین بنانے کی توفیق دے دے۔ رمضان المبارک کی بہت ساری جو خاص عبادات ہیں ان سے تو ہر بندہ ہی واقف بھی ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ شوق سے رکھتے ہیں۔ نماز تراویح ہے، الحمدللہ جو دین پسند لوگ ہیں، نوجوان بھی بزرگ بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، اس کا عام دنوں سے بڑھ کے اس مہینے میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، لیلۃ القدر ہے، اس کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پتہ بھی ہے اور اہتمام بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک جو خاص چیز جسے ہم اگنور کر دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جس کا سمجھنا اور جسے اپنانا ضروری ہے، اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، اور وہ ہے روزے کا مقصد پورا کرنا۔ روزے کا مقصد پورا کرنا، روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن اس کا مقصد پورا کرنے کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے خود کو بچانے والے بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے خود کو بچانے والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچانے والے بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے۔ عبادات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں لیکن پرہیز کی طرف نہیں جاتے، اور آپ جانتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ پرہیز لازمی ہے، پرہیز نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایئر کنڈیشن آپ لگا دیں کمرے کے اندر، اب ایئر کنڈیشن کا مقصد کیا ہے کہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن آپ کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، کیا خیال ہے کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ ظاہر ہے اس کی کولنگ ساری باہر نکل جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کا ایئر کنڈیشن تو لگا دیا جائے تقوی حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رکھیں، گناہوں کے دروازے کھلے رکھیں، تو کیا خیال ہے تقوی مل جائے گا؟ یہ پھر نہیں مل سکے گا۔ تو بھائیوں، اس طرف توجہ دینا یہ ضروری ہے۔ مالک کی چاہت یہ ہے، اللہ ہم سے چاہتے یہ ہے کہ میرے بندو اس مہینے کو عبادت میں بھی گزارو اور پرہیز میں بھی گزارو، بچ بچ کے گزارو اس مہینے کو۔ عام مہینوں میں بھی گناہ سے بچنا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں آپ دیکھ لیں، پہلے اللہ نے عبادت کا تذکرہ کیا ہے، پھر تقوی کا تذکرہ کیا، تو دونوں چیزیں ضروری۔ کتب علیکم الصیام، صیام عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور لعلکم تتقون، تقوی اس کا مقصد ہے۔ مقصد حاصل کرنا ضروری ہے، اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ کام ہمارا رائے گا۔ اب دیکھیں روزے کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو تعریف سمجھی جاتی ہے کہ صبح سے شام تک کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، اور اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دینا حلال ذریعے سے، یہ اس کا جو ہے وہ ایک عام مطلب سمجھا جاتا ہے۔ کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، نفسانی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اب یہ تینوں کام اصل میں حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اور زوجین کا باہم ملاپ بھی حلال ہے، لیکن روزے کے اندر ان تینوں حلال چیزوں سے روک دیا گیا ہے کہ بھائی یہ تینوں کام نہیں کرنے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم روزہ رکھ کے یہ تینوں کام تو نہیں کرتے جو فی نفس ہی حلال ہیں، جو اصل میں حلال ہیں، وہ تو ہم نہیں کرتے، لیکن جو کام سارا سال حرام ہوتے ہیں وہ ہم روزہ رکھ کے بھی کرتے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا سارا سال حرام ہے، دغا بازی سارا سال حرام ہے، مکر و فریب سارا سال حرام ہے، منافقت سارا سال حرام ہے، گالی دینا سارا سال حرام ہے، اور جناب غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سارے کی ساری باتیں یہ سارا سال حرام ہے، بد نظری سارا سال حرام ہے، لیکن ہم روزہ رکھ کے جو حلال کام ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں،
جو حرام کام ہے ان سے اجتناب نہیں کرتے. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بد نظری بھی کرتے جا رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بولتے جا رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بد زبانی بھی کرتے جا رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت بھی کرتے جا رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، دھوکہ بھی دیتے جا رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، فراڈ بھی کرتے جا رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گانے بھی سن رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں. کیسا روزہ ہے ہمارا؟ کس طرح کا روزہ ہے؟ پھر کہتے ہیں جی وہ کہ ہم تو بس وہ وقت گزارنے کے لیے کر. پھر روزہ وقت گزارنے کا نام ہے؟ کیا صبح سے شام تک بھوکا پیاسا اس لیے رہنا ہے کہ وقت گزارنا ہے ہم؟ اور پھر اگر وقت ہی گزارنا ہے تو فلمیں دیکھنے میں گزارنا ہے، وقت ہی گزارنا ہے تو گانے سننے میں گزارنا ہے، کوئی اور کام نہیں ہمارے پاس. وقت گزارو قرآن پڑھ کے، وقت گزارو اللہ کی فرما برداری کر کے، وقت گزارو اللہ کی عبادت کر کے، وقت گزارو اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا. ہم اس کو جو وہ فلموں میں گزار دیں. آج کل فارغ ہے تو چلو ٹھیک ہے، سارا دن نیٹ پہ گزار دیں، سوشل میڈیا استعمال کرنے بھی گزار دیں. میرے بھائیوں، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں آج ہی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ہم اپنے رمضان کو قیمتی نہیں بنا رہے، ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنے رمضان کو ضائع کر رہے ہیں. اس مہینے کے اندر تو ہمارا زیادہ سے زیادہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم اس مہینے میں بھی دیگر مشاغل میں لگے رہے تو یہ کیسا روزہ ہوگا؟ حلال تو چھوڑ دیا، حرام سے پھر بھی نہ بچے، ایسا روزہ ہے. نبی رحمت علیہ السلام والسلام کو فرمان آپ کو یاد ہے، اور آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ جس بندے نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں، نہ چھوڑے، وہ کھا پی لے. اور قیامت کے محشر کے میدان میں، قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، ماں باپ اپنی پیاری اولاد سے کہ جن کو دنیا کے اندر وہ جناب سردی گرمی سے بچانے کا ہر طرح سے اہتمام کرتے تھے، آج محشر کے میدان میں ماں باپ بھی اپنی اولاد سے بھاگ رہے ہیں، اولاد اپنی ماں باپ سے بھاگ رہی ہو، اور کوئی بھی کسی کو اپنی ایک نیکی دینا بھی گوارا نہیں کرے گا. اپنے پیاروں کو بھی نیکی نہیں دیں گے، جن کے ساتھ دنیا کے اندر بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، ان کو بھی نیکی نہیں دیں گے. جانتے ہیں نا جی ماشاءاللہ سارے، کوئی بھی کسی کو نیکی نہیں دے گا، اپنے پیاروں کو نیکی نہیں دیں گے. لیکن کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اس وقت بھی ان لوگوں کو نیکیاں دینے پہ مجبور ہوگا جن سے وہ دنیا کے اندر نفرت کیا کرتا تھا، جو اس کے دشمن تھے، ان کو نیکیاں دینے پہ مجبور ہوگا. کیوں؟ کہ ان کی غیبت کرتا رہا ہوگا، دنیا کی ان کی چغلیاں کرتا رہا ہوگا. تو جب غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، قیامت کے دن جب میں اپنے ماں اپنے باپ کو نیکی نہیں دے سکوں گا، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن بیٹی بیوی کو نیکی نہیں دے سکوں گا، اس وقت بھی میں اس شخص کو نیکی دینے پہ مجبور ہوں گا جس سے دنیا کے اندر مجھے نفرت تھی. وجہ کیا ہوگی؟ میری زبان. میں غیبتیں کرتا رہا، میں چغلیاں کرتا رہا، میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا رہا اپنی تھوڑی سی لذت کی خاطر. ہمیں بڑا مزہ آتا ہے نا جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے ہمیں، اگرچہ اس کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن اپنا کباڑا کر کے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستانی جو ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو احتجاج کر کے اپنے ہی ملک پہ توڑ پھوڑ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں نا، ہم اپنی نیکیاں برباد کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، لیکیج والی بالٹی سے جو ہے وہ بچیں، پھٹے ہوئے شاپر سے بچیں. نیکیوں کا جو شاپر ہے وہ پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بالکل محفوظ شاپر جو ہے وہ نیکیوں والا رکھیں کہ جس کے اندر نیکیاں جائیں تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس تھیلے کے اندر نیکیاں ڈالتے رہے ہیں لیکن اس میں کہیں غیبت کا سوراخ ہے، کہیں حسد کا سوراخ ہے، کہیں بغض کا سوراخ ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ ہم نے اس میں سوراخ کیا ہوا ہے. ہماری وہ ساری کی ساری نیکیاں ان سوراخوں سے باہر گزرتی جا رہی ہیں. قیامت کے دن ہم خالی تھیلا لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوں. ایسا وقت نہ ہے ہمارے اوپر. دعا کریں، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پہ اس چیز کا. تو اصل مقصد گناہوں سے بچنا ہے، اصل مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. اور یہ جو روزہ ہے نا، روزہ، اس کے ذریعے اصل میں اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو،
اصل بات کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، اصل بات میرا حکم ماننا ہے، میرا حکم، میری اطاعت۔ جب میرا حکم ہو کھانا پینا شروع کر دینا ہے، جب میرا حکم ہو کھانا پینا بند کر دینا۔ اب دیکھیں، ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت قریب آ گیا ہے، سورج غروب ہونے میں ابھی 1-2 منٹ باقی، سارا دن اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے اپنی مرضی کے ساتھ وہ ایک کھجور کھا لیتا ہے، کیا خیال ہے اس کا روزہ برقرار رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کی۔ لیکن 2 منٹ گزر گئے ہیں، سورج غروب ہو چکا ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے میں کچھ اور بھوکا رہ لوں، میں کچھ اور وقت گزار لوں، تو کیا خیال ہے اس کو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطاری میں جلدی کرو۔ تو کیا درس دیا جا رہا ہے ہمیں؟ 2 منٹ پہلے کھانے سے سارے دن کی محنت برباد ہو جاتی ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد کھانا رکنے سے، کھانا کھانے سے، ہاتھ روکنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس میں اصل میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جب اس کا حکم آ گیا کہ اب کھاؤ، تو اب کھانے سے رکنا گناہ ہے، اور جب اس کا حکم آ گیا کہ کھانے سے رک جاؤ، اب کھانا گناہ ہے۔ یہ اس کے اصل میں اس کی اطاعت ہے۔ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، مالک تم نہیں ہو، مالک میں ہوں، مرضی میری چلتی ہے، مرضی تمہاری نہیں چلتی۔ ہمارے اوپر یہ جو کبھی کبھی پریشانیاں آتی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں، خود کو مالک سمجھتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک دوست نے سینڈ کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست ویٹرنری ڈاکٹر تھا، جانوروں کا ڈاکٹر، اس کو ایک دن اس کے بڑے گہرے دوست کا فون آیا کہ یار بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یورپ سے ہماری کوئی مہمان آئی ہے، عورت ہے، اس نے کتا پالا ہوا ہے، اور وہ کتا جو ہے وہ آج کل اس کی بات نہیں مانتا، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ادھر بلاتی ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، تو وہ تو بڑی پریشان ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا غیر مسلم، خاص طور پہ جانوروں کے حقوق کا جو بڑا پرچار کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کا انہیں کوئی پتہ نہیں۔ کشمیر میں، شام میں، فلسطین میں انسان کٹ رہے ہیں، وہاں ان کی آنکھیں بند ہیں، یہاں کتے کو کچھ ہو جائے تو انہیں فکر پڑ جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اور اللہ ہمیں سب کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ مجھے فون ہے، میں نے کہا کہ بھائی لے آؤ، چیک کر لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اگلے دن جو ہے وہ آگے گاڑی پہ آئے ہیں، اور کتا جو ہے وہ عورت نے اٹھایا ہوا ہے اور اندر آئی ہے، رو رہی ہے، او جی میرا یہ کتا، نام اس نے اس کا رکھا ہوا ہے پتہ نہیں ٹومی کے کیا، میں تو بڑی پریشان ہوں، یہ بات نہیں مانتا، میں نے تو اس کو بڑی محبت سے پالا پوسا ہے، ایسے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو چیک کیا اور میں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا وہ معاملہ تھوڑا خراب ہے، تو 1 رات کے لیے اس کو یہاں ہاسپٹل میں چھوڑنا پڑے گا، 1 رات یہاں رکھنا پڑے گا، صبح لے جائیں آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، بڑی بے دلی کے ساتھ اس نے وہاں وہ چھوڑنے پہ رضامند ہوئی۔ جب وہ چلی گئی، ڈاکٹر نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس کتے کو جانوروں والے باڑے میں جا کے باندھ دو، اور اس کو ہر 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد 5 چھتر مارنے، اور اس کے بعد صرف پانی دینا ہے پینے کے لیے، جب یہ پانی پی لے تو پھر اس کو 5 چھتر مارنے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات اس کی لتر ٹریٹمنٹ میں کرتا رہا، ساری رات چھتروں کے ساتھ اس کا علاج کرتا رہا۔ صبح جب ہاسپٹل کا وقت ہوا، وہ عورت آئی بڑی بے تابی کے ساتھ، کہاں ہے میرا ٹومی، کہاں ہے میرا فلاں، کہاں ہے میرا فلاں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا خود، پہلے نوکر کو کہا تھا کہ اس کو باندھو، اب کہتے ہیں میں خود گیا، جا کے کتے کو کھولا، اس کی رسی کھولی اور اس کو ساتھ لے کے جب اپنے وہ دفتر میں آیا جہاں عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو کتے نے اس کو دیکھا ہے، فوری طور پہ لپک کر اس کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، فوری طور پہ، اور اس کا منہ چاٹنے لگا، پیار کرنے لگا، دم ہلانے لگا۔ وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ اصل میں ایئر کنڈیشن کمروں میں رہ کے اور نرم گرم غذائیں کھا کے اور نرم گرم گدوں پہ رہ کے یہ اپنی اوقات بھول گیا تھا، یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اب میں ہی سارا کچھ، تو بس اس کو یہی یاد دلایا ہے کہ تو مالک نہیں ہے، جو تیرے رزق کا بندوبست کرتا ہے وہ مالک ہے۔ تو ہمیں یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اصل میں یہ پریشانیاں بھیج کے یہ ہمیں تھوڑا سا جو ہلایا جاتا ہے نا، اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ تم مالک نہیں ہو، مالک وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہو، وہ جب چاہے سب کچھ بند کر دے، جب چاہے سب کچھ چلا دے، اس کی مرضی کے سامنے دنیا کی سپر پاوریں میں دم مارنے کی جرت
نہیں رکھتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلیت سمجھنے کی، اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مالک اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ روزہ بھی رکھیے، تراویح بھی پڑھیے، تلاوت بھی کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرہیز لازم ہے، گناہوں سے اجتناب کیجیے، روزے کے مقصد کو سمجھیے اور اس کو پورا کیجیے۔ اور میں یہاں ایک آپ کو چھوٹا سا مشورہ ضرور دوں گا کہ قرآن مجید جہاں آپ رمضان میں 4-5 دفعہ 10 دفعہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں آپ 2 دفعہ مکمل کریں، 1 دفعہ سادہ پڑھیں، 1 دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ہوگا، فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دو دن سے آپ احباب میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ خبر جو وہ بڑی گردش کر رہی ہے قادیانیوں کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے۔ میں اس پہ نہ تو تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کوئی اور تفصیلی بات، بس ایک چھوٹی سی گزارش کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، آپ بھائیوں تک پیغام پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بھائیوں، خدا را قادیانیوں کے حوالے سے محتاط ہو جائیے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات۔ ایک بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اندھیری رات سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ بندے کو سمجھ نہیں آئے گی اور اس فتنے میں جا پڑے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اور اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ آپ کی سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن قادیانیت ایک فتنہ ہے اور دجالی فتنہ ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ دجالی فتنہ ہے، فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کا حکم ہے۔ اقلیت اور چیز ہوتی ہے، فتنہ اور چیز ہوتا ہے۔ قادیانی اقلیت نہیں ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اللہ نے اسلام میں نازل کیا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کا تحفظ کیا جائے، لیکن قادیانی اقلیت نہیں ہے۔ قادیانی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنے کے بارے میں اللہ کا حکم یہی ہے حتی لا تکون فتنہ، کہ تب تک کوشش کرو جب تک فتنہ باقی نہ رہے۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ان حالات میں فتنوں کے باب جو ہے حدیث کے اندر وہ بھی پڑھیے، قرآن مجید کا ترجمہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پڑھیں، اور خاص طور پہ یہ جو بڑا فتنہ ہے اس وقت کا، اس فتنے کے حوالے سے تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، سمجھیں اس کو، اور خود بھی اس سے بچیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچانے کی جو وہ پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اس فتنے کو نیست و نابود کر دے، اللہ کورونا کو بھی ختم کر دے، اور اللہ ان قادیانیوں کو بھی دنیا سے مٹا کے رکھ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، يا دافع الوباء ادفع الوباء عنا وعن جميع العالمين، يا دافع البلاء ادفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔